میرے چہرے پر کئی جگہ زخم تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ شخص میرے سامنے بیٹھا ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا، کہنے لگا بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بس میری آخری غلطی معاف کر دو۔ میں نے کہا غلطی؟ اسے تم غلطی کہتے ہو؟ تم نے میرے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ کہنے لگا مانور، میری محبت پر شک مت کرو، میں نے جنون کی حد تک تمہیں چاہا ہے، تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا، اس کے چہرے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ کہنے لگا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے۔ کہنے لگا بس ایک بار قربانی دے دو میری جان، میں اس کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں نے کہا کیسی قربانی؟ کہنے لگا حلالہ۔ میری شادی شیراز سے بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ شیراز میرے بھائی کا دوست تھا، ہمارے گھر اس کا آنا جانا بھی لگا رہتا تھا۔ البتہ میرے لیے حیران کن یہ بات تھی کہ جب اس کا رشتہ میرے لیے آیا، کیونکہ میں نے کبھی بھی اس کے بارے میں اس انداز سے نہیں سوچا تھا، لیکن شیراز کا رشتہ میرے گھر میں سب کو پسند آیا تھا۔ بھائی نے تو یہ تک کہا تھا کہ میں بہت خوش رہوں گی۔ میری والدہ نے اس لیے بھی یہاں بات کر لی کیونکہ شیراز اکیلا رہتا تھا، اس کے والدین حیات نہیں تھے، بہن بھائی سارے اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ میری ماں کہنے لگی کہ میری بیٹی پر کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ پھر شیراز کی نوکری اچھی تھی، گھر اپنا تھا، بظاہر ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ انکار کیا جاتا۔ پھر پچھلے 2 سال سے میرے بھائی کی اس سے بہت گہری دوستی تھی، گھر میں آنا جانا بھی بہت رہتا تھا۔ میری والدہ بھی شیراز سے کئی بار مل چکی تھی، وہ تو اس کے اخلاق اور مزاج کو دیکھ کر اس کی گرویدہ ہو گئی تھی، کہتی تھی بہت اچھا انسان ہے۔ ہمارا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، لیکن شیراز کے گھریلو حالات ہمارے گھر سے کافی بہتر تھے۔ اس کے پاس اپنی گاڑی تھی، اپنا گھر تھا، اچھی نوکری بھی تھی، ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ میری والدہ کہتی تھی کہ اس لڑکے کے پاس سب کچھ ہے، لیکن نخرہ نہیں ہے، زمین پر ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتا ہے، چاہے دال پکی ہو یا گوشت، اس نے کبھی منہ نہیں بنایا۔ سب کے دلوں میں شیراز کی بہت خاص جگہ تھی، لیکن میں نے کبھی ان خوبیوں کی وجہ سے شیراز کو اس لحاظ سے نہیں سوچا تھا۔ میں نے سوچا تو کسی کے بارے میں بھی نہیں تھا، کیونکہ پتا تھا کہ ہمارے گھروں میں شادیاں ماں باپ کی مرضی سے کی جاتی ہیں، اس لیے میری بھی ہو گئی۔ لیکن شادی کی رات جب شیراز نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے تو میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگا مہنور، میں نے دل کی شدتوں سے تمہیں چاہا ہے، تم میری محبت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتی۔ تب مجھے پتا چلا کہ اصل قصہ کیا ہے۔ شیراز نے جب پہلی بار مجھے دیکھا تھا میرا دیوانہ ہو گیا تھا، اور میری خاطر ہی اس نے میرے بھائی سے مراسم بڑھائے تھے، دوستی بھی لگائی، یہاں تک کہ میرے گھر والوں کا دل بھی جیتا، اور پھر مجھے بھی پا لیا۔ مجھے اپنے اس خاموش عاشق شوہر سے شادی کی پہلی رات ہی محبت ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کوئی آپ سے اتنی محبت کرے تو بدلے میں محبت تو دی جاتی ہے، اور پھر میرے اور شیراز کے بیچ میں قائم شدہ رشتے کا تقاضا بھی کچھ یہی تھا۔ ان چند دنوں میں جتنی محبت شیراز نے مجھ پر نچھاور کی تھی، میں اس کی محبت کی عادی ہو چکی تھی۔ حالانکہ دیکھنے میں وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھا، رنگت بھی سانولی تھی اور میں بہت خوبصورت تھی، لیکن میرا شمار ان لڑکیوں میں نہیں ہوتا تھا جو خود بے حد حسین ہو تو شوہر بھی حسین ہی چاہتی ہیں۔ میں حسن پرست تو تھی، مگر شروع سے یہی سمجھایا گیا تھا کہ جہاں ماں باپ شادی کریں گے وہیں شادی ہونی ہے، اسی لیے کبھی اس لحاظ سے کچھ بھی اپنے لیے نہیں سوچا تھا۔ شیراز زندگی میں آیا تو اس کی بے پناہ محبت دیکھ کر اس سے مجھے محبت ہو گئی۔ کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ یہ جچتا بھی ہے کہ نہیں، مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ ظاہر ہے میرا شوہر تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، ایک فطری سی بات تھی، لیکن اصل ہوش میرے اس وقت اڑے جب شادی کے بعد وہ مجھے سینما میں فلم دکھانے کے لیے لے کر گیا۔ وہاں پر بہت سارے منچلے بھی آئے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ لڑکے بار بار مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ اس ٹولے میں سے کبھی کوئی گھٹیا اشارہ کرتا، میں خوف کا شکار تھی۔ پہلی بار سینما آئی تھی، فلم شروع ہو گئی اور لڑکوں کی گستاخیاں بھی۔ وہ ہماری سیٹ کے پیچھے بیٹھے تھے، اپنے پاؤں آگے کر کے میرے پاؤں پر مارتے تو میں پاؤں آگے کر لیتی، کبھی اپنی سیٹ سے آگے آ کر میری کمر پر انگلیاں پھیرنے لگتے۔ میں شیراز سے کہنے لگی مجھے فلم نہیں دیکھنی،
میں نہیں جانتی تھی کہ شیراز ان کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پیچھے بیٹھے لڑکوں کو مارنے لگا۔ پورے سینما ہال میں ایک تماشا لگ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیوں مار رہے ہو؟ تب وہ کہنے لگا میری بیوی کو دیکھتے ہو تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔ ان میں سے ایک منچلا کہنے لگا تمہاری تو لاٹری لگ گئی جو تم کو ایسی حسین بیوی مل گئی۔ یہ سننا تھا کہ شیراز کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے اس نوجوان کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھے اگلا سانس نہیں آئے گا۔ چوکیدار نے مشکل سے شیراز کو پیچھے کیا اور سینما سے باہر نکال دیا۔ وہ مجھے واپس گھر لے کر آیا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے میرا بازو پکڑا اور بری طرح سے مڑوڑ دیا۔ حالانکہ میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، میں تو سینما جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے شیراز کا جنون دیکھا تھا، اس کا غصہ دیکھا تھا۔ کہنے لگا میرا جی چاہتا ہے آنکھیں نکال لوں اس کی جو تمہیں دیکھے، اس کی جان لے لوں جو تمہیں چھونے کی کوشش کرے۔ پھر کہنے لگا کیا واقعی میں بدصورت ہوں؟ میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ کہنے لگا تم مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو، ایسی عورتیں اپنے مرد کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں؟ میں نہیں جانتی کہ کب اور کیسے، لیکن شیراز اب پہلے کے مقابلے مجھ پر شک کرنے لگا تھا۔ شاید لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، کیونکہ ہر شخص اسے یہی کہتا تھا کہ تمہیں اتنی خوبصورت بیوی کیسے مل گئی؟ اتنی حسین لڑکیاں کبھی بھی تم جیسے مردوں کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزارتی۔ جیسے ہی اسے کوئی خوبصورت مرد ملے گا یہ اس کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ میں نہیں جانتی کون اس کے دماغ میں ایسی باتیں ڈالتا تھا، لیکن شیراز کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا تھا۔ اب وہ گھر سے باہر جاتا تو گھر کا دروازہ باہر سے بند کرتا اور اس پر تالا لگا دیتا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ تالا کیوں لگا کے جاتا ہے۔ ایک عورت کے لیے یہ بات ناقابل برداشت اور بہت بڑی اذیت کا باعث ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس پر شک کرے۔